بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شب قدر کی علامات۔ اس رات من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے۔ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی رات، وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد بلکہ معتدل، گویا اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوتا ہے۔ اس رات صبح تک ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت شیاطین کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ اس حدیث میں شب قدر کے چند علامات ذکر کی گئی ہیں جن کا مطلب صاف ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات اور روایات ہیں۔ بعض علامات روایات میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی، بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو وہ بغیر شعاع کے نکلتا ہے، اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ یہ علامت بہت سی روایات میں احادیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور ضروری نہیں ہیں۔ حدیثوں میں شب قدر کی کچھ نشانیاں اور بھی بتائی گئی ہیں۔ جس رات میں وہ نشانیاں پائی جائیں سمجھ لو کہ یہ شب قدر لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سب سے صحیح پہچان شب قدر کی یہ ہے کہ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے۔ وہ رات کھلی ہوئی روشن ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی۔ اس رات میں آسمان سے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ چیز ہر ایک کو نظر نہیں آتی اور شاید بہت سو کو تو سمجھ میں بھی نہ آئے۔ بعض علماء کا تجربہ ہے کہ اس رات میں سمندروں، کنووں کا کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ کچھ تعجب کی بات نہیں، اس رات میں رحمت الہی کی موسلا دھار بارشوں کا اثر اس قسم کی چیزوں میں بھی ظاہر ہو جائے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اور ہر جگہ ہی ہوا کرے۔ بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے حالات پر ہے۔ یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے، عام لوگوں کو اس کے چکر میں نہ پڑنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی۔ اس رات میں جاگ کر نماز، تلاوت، درود شریف اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کر لیے جائیں۔ اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور عدل بدل کی عبادت کرنا آسان بھی ہوگا۔ کبھی تلاوت کرنے لگے تو کبھی تسبیحات میں مشغول ہو جائے۔ اس رات میں مسجدوں میں جمع ہونے اور باقاعدہ تقریریں وغیرہ کرانے سے اگرچہ یہ تو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ مل کر جاگنا آسان ہو جاتا ہے، مگر اس کی ہمیشہ پابندی کرنا اور بہت زیادہ اہتمام کرنا اچھا نہیں ہے۔ علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں شب قدر میں جاگنے کا یہ طریقہ نہ تھا، حالانکہ اس کی قیمت وہ حضرات ہم سے زیادہ پہچانتے تھے۔ دوسری ایک ضروری بات یہ ہے کہ 27ویں رات کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے عام لوگوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہے، حالانکہ یہ غلط ہے کہ 27ویں رات کو یقینی طور پر شب قدر ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی اور رات جاگنے اور عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ اس کے چھپانے کا ایک بڑا راز ہی یہ ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں بہت سی راتوں میں عبادت کریں۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شب قدر کی رات نصیب فرمائے، لیلۃ القدر میں قیام کرنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لیے اور امت کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔